بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ رحمت دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طالب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلیٰ درجہ کی محبت تھی۔ آپ اپنے کسی بھی فرزند کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر پیار نہ کرتے، اور شب روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کا جائزہ لیتے رہتے۔ روزانہ رات کو اپنے پاس سلاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کسی شخص سے مطمئن نہ ہوتے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام مجلس و محفل میں ہمیشہ آپ کو اپنے ساتھ رکھتے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو طالب جب بھی کھانا تناول کرنے کے لیے بیٹھتے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ بٹھاتے اور اپنے ہی برتن میں ان کو بھی کھانا کھلاتے، حتیٰ کہ گھر میں صرف وہی کھانا بنایا جاتا ہو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرماتے تھے۔ اور جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تناول کرنا شروع نہ فرما دیتے، تب تک حضرت ابو طالب اپنے بچوں کو کھانا شروع نہ کرنے دیتے، کیونکہ آپ سمجھتے تھے کہ جس بھی چیز کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ لگاتا ہے وہ متبرک ہو جاتی ہے اور جلدی ختم نہیں ہوتی۔ دوستو، حضرت ابو طالب کی اس کمال محبت کا ہی نتیجہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے چچا سے بے حد محبت فرماتے تھے اور آپ سے الگ ہونا برداشت نہ فرماتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کم و بیش 12 سال کو پہنچی تو حضرت ابو طالب نے سفر شام کا ارادہ کیا۔ سفر کے لیے سارے انتظامات مکمل ہو گئے تو جناب ابو طالب نے روانگی کے لیے سامان باندھ لیا۔ ابھی آپ روانہ ہونے کے لیے اپنے اونٹ پر سوار ہی ہوئے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر اونٹ کی مہار تھام لی اور فرمایا، چچا جان، مجھے اس شہر میں کس امید پر چھوڑے جا رہے ہو؟ جناب ابو طالب نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ سنے تو آپ پر رکت طاری ہو گئی اور آنکھیں نم ہو گئی، اور قسم کھا کر کہنے لگے، اے میرے بیٹے، میں آپ کو ساتھ لے کر ہی جاؤں گا۔ وہاں حضرت ابو طالب کے بہن بھائی بھی موجود تھے۔ کہنے لگے کہ محمد ابھی چھوٹے ہیں اور ان کی عمر تو ابھی 12 سال ہے، اتنا طویل سفر ان کے لیے مشکلات پیدا کر دے گا، اور پھر سورج کی تپش اور گرم علاقوں کا سفر اس کے لیے بہت تکلیف دہ ہوگا۔ کیا کوئی اتنے چھوٹے بچے کو اتنے طویل سفر پر لے جانے کا ارادہ کر سکتا ہے؟ اپنوں کی باتیں سن کر جناب ابو طالب متردہ ہو گئے اور چاہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہیں رہنے دیں، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا کا یہ ارادہ سنا تو ایک کونے میں بیٹھ گئے اور آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت ابو طالب نے دیکھا تو بولے، شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ رونا ہماری جدائی کی وجہ سے ہے۔ خدا کی قسم، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی مفارقت نہیں کروں گا۔ پس حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور تیاری فرما کر اپنے شفیق چچا کے ساتھ پہلے سفر شام کے لیے روانہ ہو گئے۔ دوستو، حضرت ابو طالب نے اس تمام سفر کے دوران قدرت کے ایسے ایسے عجائب کا مشاہدہ کیا کہ جو شاید آپ نے پہلے کبھی ملاحظہ نہیں کیے تھے۔ اسی سفر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے معجزات کا ظہور بھی ہوا، جن کو اہل سیر نے کتابوں کی زینت بنایا ہے۔ منقول ہے کہ جب یہ قافلہ مقام کبریا میں پہنچا تو وہاں ایک سومائی یعنی عبادت خانہ بھی تھا۔ اس سمائی میں بحیرہ نامی راہب تھا، جس کی کنیت ابو مدرس اور لقب جرجیز تھا۔ یہ اہل انصارہ کا
بہت بڑا عالم اور زہیدہ، عبادت اور تقوی میں بہت بلند مقام رکھتا تھا۔ بحیرہ سابقہ آسمانی کتاب کا عالم تو تھا ہی، مگر ان میں درج پیغمبر آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کا بڑی باریک بینی سے مشاہدہ کرتا رہتا تھا۔ وہ اسی علم کی بنیاد پر جان چکا تھا کہ زمانہ قریب میں اللہ کے آخری پیغمبر کا یہاں سے گزر ہوگا۔ اسی لیے سالوں پہلے اس نے اس گھر کو اپنا مسکن بنایا اور یہاں صومعہ تعمیر کر کے عبادت میں مصروف ہو گیا۔ مگر جو بھی قافلہ مکہ سے شام کے لیے یہاں سے گزرتا، وہ ان کا بغور مشاہدہ کرتا اور ہر فرد پر نظر ڈالتا۔ اس سے پہلے بھی قریش کے کئی قافلے یہاں سے گزرتے رہتے تھے۔ بحیرہ ہر قافلے کو دیکھتا اور جب اسے مطلوبہ نشانیوں میں سے کوئی نشانی نہ ملتی تو وہ قافلے والوں سے ملنا بھی پسند نہ کرتا۔ بالآخر وہ دن بھی آ پہنچا کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ یہاں سے گزرنا تھا۔ بحیرہ حسب عادت اپنے صومعہ کی چھت سے آنے والے قافلے کو دیکھ رہا تھا۔ سورج اپنی آب و تاب سے چمک رہا تھا، مگر بحیرہ نے دیکھا کہ اس قافلے پر بادلوں کا ایک ٹکڑا سایہ کیے ہوئے ہے اور قافلوں کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ درختوں کی ٹہنیاں ہیں کہ قافلے کی طرف جھکی جا رہی ہیں۔ بحیرہ نے یہ منظر دیکھا تو جیسے جان میں جان آ گئی، بھاگتا ہوا نیچے اتر آیا۔ دل میں ایک امید جاگ اٹھی تھی، پیغمبر آخر الزماں سے ملاقات کا وقت آ پہنچا۔ شاید اسی قافلے میں ہیں وہ جن کا میں سالوں سے انتظار کر رہا ہوں۔ انہی سوچوں کے انبار لیے بحیرہ صومعہ سے باہر آ کر قافلے والوں کو قریب آتا دکھنے لگا۔ قافلے نے صومعی سے کچھ فاصلے پر آ کر پڑاؤ ڈال دیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طالب کے ہمراہ ایک درخت کے نیچے تشریف لے گئے۔ بحیرہ نے دیکھا کہ قافلے کے شرکا تو ایک طرف ہے، مگر حیرت ہے، بادلوں کا ٹکڑا جو ساتھ ساتھ چل رہا تھا وہ اس درخت کے اوپر سایہ کیے ہوئے ہے۔ بحیرہ یہ دیکھ کر مزید انتظار نہ کر سکا اور جھومتا ہوا اس درخت کے نیچے آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک تھام کر بلند آواز میں کہنے لگا، اے اہل قافلہ، جان لو یہ سید الانبیاء خاتم المرسلین ہیں۔ قافلے والوں نے حیرت سے پوچھا، تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ بحیرہ نے کہا، میں وہ کہہ رہا ہوں جو پہلی آسمانی کتاب میں پڑھ چکا ہوں۔ جب سے تم لوگ اس وادی میں اترے ہو، کوئی پتھر ایسا نہیں جس نے اسے سجدہ نہ کیا ہو، اور درختوں کی ٹہنیاں ہیں جو اس کی طرف جھکی جا رہی ہیں، اور بادل ہے کہ اس پر سایہ فگن ہے، اور یہ قدرت کا پروٹوکول کسی اور کے لیے نہیں بلکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ پھر بحیرہ نے حضرت ابو طالب اور رسوائے قافلہ کو صومعی میں ضیافت کی دعوت دی اور کہنے لگا، مجھے توقع ہے کہ آپ لوگ میری دعوت کو ضرور قبول فرمائیں گے اور مجھے خدمت کا موقع فراہم کریں گے۔ حضرت ابو طالب نے بحیرہ کی دعوت کو قبول کیا اور دعوت میں حاضر ہونے کا عندیہ دیا۔ دوستو، یہ پہلا موقع تھا کہ بحیرہ نے قریش کے کسی قافلے کو صومعہ میں ضیافت کی دعوت پیش کی تھی۔ جب قافلے والے ضیافت کے لیے گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے سامان کی حفاظت کے لیے چھوڑ گئے۔ بحیرہ نے پوچھا، کیا کوئی پیچھے رہ گیا ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں، ایک لڑکا ہے جو پیچھے ہے، وہ ہمارے ساتھ نہیں آیا۔ اس کے بعد بحیرہ نے کیا کہا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے بلایا گیا اور ضیافت پر کیا کیا واقعات رونما ہوئے،
ان تمام کی تفصیل ہم اپنی آئندہ ویڈیو میں پیش کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبارک کے صدقے دنیا میں کامل ایمان اور آخرت میں کامیاب کرے۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو، تو اسی طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔